بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کا مقام، ان کی اسلام کے لیے قربانیاں، اس حوالے سے چند گزارشات پیش کی جائیں گی۔ 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ جس طرح ہمیں باقی ایام کے متعلق پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ فلاں کا یوم وفات ہے یا فلاں کی یوم پیدائش ہے یا فلاں ڈے ہے، اسی طرح ہمیں حضرات خلفائے راشدین کے متعلق علم ہونا چاہیے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ چہارم حیدر قرار شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، یوم شہادت کیا ہے۔ تو جناب آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا کہ جناب کے کارنامے، جناب کی اسلام کے لیے محنتیں اور کاوشیں کیا رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام حضرت عبداللہ ہے، اور صدیق ان کا لقب ہے، کنیت ابو بکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے انہوں نے اسلام لایا، نبی کی دعوت کے اوپر سب سے پہلے لبیک کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں سب سے پہلے چلے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے لیے ہر موڑ پر سب سے پہلے آنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، کہ گویا کہ جو اسلام کے اندر پہل کر لے تو وہ ابو بکر بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی اتنی بڑی شان ہے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ جس کے لیے رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ جبرائیل امین جا کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ وہ ابو بکر سے پوچھے کہ اے ابو بکر تو اس حال میں مجھ سے خوش ہے۔ دیکھیں ہم میں سے یا باقی امت میں سے کوئی بھی جتنا بھی بڑا ہو، کتنا بڑا مولوی عالم مفتی شیخ کیوں نہیں ہے، کتنا ہی بڑے مرتبے کے اوپر فائز کیوں نہیں ہے، کتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہیں ہے، وہ بھی اللہ سے یہ کہتا ہے یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ واحد ابو بکر وہ شخصیت ہے جس کے لیے رب ذوالجلال نے جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ کہہ دیا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ ابو بکر سے پوچھے کہ اے ابو بکر تو اس حال میں مجھ سے خوش ہے۔ تو اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے۔ غزوہ تبوک ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، چندے کے لیے اپیل کی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب چندہ مزید کم پڑ گیا، چونکہ رومیوں کا ساتھ مقابلہ تھا، 2.5 لاکھ فوج ہے رومیوں کی، سامنے مسلمان ہیں، تعداد بھی کم ہے، ساتھ جنگی جو ساز و سامان ہے اس کی بھی کمی ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کرتا زیب تن فرمایا ہوا تھا 32 درہم کا، وہ اتارا اور بازار میں بیچا، اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور رب ذوالجلال کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے اعلان کر دیا کہ تمام فرشتے بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو، اور حضرت جبرائیل امین سے یہ کہہ دیا کہ جاؤ 70,000 فرشتوں کو لے کر زمین پہ اتر جاؤ اور حضرت ابوبکر صدیق کو میرا سلام پیش کرو اور ٹاٹ کا لباس پہن کے جاؤ۔ کیوں کہ آج ابوبکر صدیق نے میرے راستے میں اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنا جو کرتا تھا اسے بھی بیچ ڈالا ہے۔ تو میں یہ اعلان کرتا ہوں رب ذوالجلال یہ کہہ دیتا ہوں کہ تمام فرشتے بھی ٹاٹ کا لباس پہنو۔ تو یہ ابوبکر صدیق کا دیکھو کتنا بڑا اسلام کے ساتھ محبتیں تھیں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنا سب کچھ اسلام کی راہوں پہ قربان کر دیا۔ اسلام لانے سے پہلے
6 بڑی دکانیں ریشم کے کپڑے کی، اور عرب ممالک کے اندر تمام کپڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دکانوں سے جایا کرتا تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو گویا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ اسلام کی راہوں پر اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ مقام اتنا بڑا ابوبکر نے کیسے پایا؟ اسی لیے تو قرآن نے کہا نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ دیکھیں نا، یہ اپنا مال جو اللہ کی راہوں میں نچھاور کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں ہیں، غار ثور کے اندر 3 دن 3 راتوں کا قیام ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود کے اندر سلانے والے۔ پھر قرآن نے وہاں کیا اعلان کیا؟ دیکھیں، جب کفار نے غار کا محاصرہ کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کفار آ رہے ہیں، غار کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور کہیں وہ ہمیں نیچے جھک کر دیکھ نہ لیں، کچھ غمگین سے ہوئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا یہ غمگین ہونا ذات کے لیے نہیں تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ خدا نخواستہ اگر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہو گیا تو میں قیامت کی صبح تک امت کو جواب نہیں دے سکوں گا۔ اسی لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابوبکر صدیق، آپ نہ غمگین ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جہاں حزن کی بات ہوتی ہے تو بندہ جہاں پر حزن کی بات ہوتی ہے تو عربی اصطلاح کے اندر آپ دیکھیں تو حزن کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے کے لیے غمگین ہو۔ ذات کے لیے بندہ جب غمگین ہو، جب بندے کو ذات کے لیے کوئی خوف ہو تو وہاں پہ خوف کا لفظ ہوتا ہے۔ بندہ ذات کے لیے جب پریشان ہوتا ہے، کوئی چیز اسے ڈر ہوتا ہے تو اسے وہ خوف جو کھاتا ہے وہ ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اور جہاں خزن کی بات ہوتے ہے عربی اصطلاح کے اندر تو خزن جو ہوتا ہے وہ غیر کے لیے، دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو یہ خزن ہوا، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق آپ غمگین ہوئے کہ آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر نقصان ہو گیا تو قیامت کی صبح تک میں امت کو کیا جواب دوں گا؟ تو رب ذوالجلال نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی اور ساتھ ابوبکر صدیق کی بھی حفاظت کی، اور دونوں پھر غار ثور سے باحفاظت مدینہ روانہ ہوئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر قیام پذیر ہیں، انہیں بیماری کی شدت ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہیں جا سکے، نماز تیار ہے، حکم کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ حضرت عمر کو حکم کریں، میرے باپ ابو بکر جو صدیق ہیں وہ رقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں، آپ کو آپ کے مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو انتہائی غمگین ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے مصلی رسول پہ دوسرا کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پہ اپنی زندگی کے اندر کھڑا کرنا، اس بات کے اوپر بھی دلالت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ خلافت ابوبکر کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے پہلے خلیفہ، جس کو خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امت کے سب سے پہلے خلیفہ، دوسرے ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس طرح گویا کہ خلافت کے اندر جو پہلا مقام پایا وہ ابوبکر صدیق نے۔ تو ابوبکر صدیق کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو خلیفہ بلا فصل جیسی حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کے اندر خلافت راشدہ کا دورہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔